خيركم من تعلم القرآن وعلمه تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب هجي وغمي، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی تمام اسٹوڈنٹس بخیر و عافیت ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گی انشاءاللہ۔ آپ سب کو مبارکباد پہلا سپارہ مکمل کرنے پہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو مزید استقامت نصیب فرمائیں۔ آج ہم انشاءاللہ شروع کریں گے جز نمبر 2، رکوع نمبر 1، سورہ البقرہ، آیہ نمبر 142۔ تعوذ پڑھ لیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تسمیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب میرے ساتھ ساتھ رولز اینڈ ریگولیشنز کی پریکٹس کیجیے۔ سیقول، سین کی آواز کلیئر، قاف کی بھی کلیئر۔ سیقول السفہاء، ہا کی آواز کلیئر۔ سیقول السفہاء۔ نیکسٹ، من الناس، می نن کے اوپر غنہ اور سین کی آواز کلیئر۔ من الناس، ایک مرتبہ پھر سے پڑھیے۔ من الناس ما ولاہم، واو کے اوپر ہونٹوں کو گول کرنا، وا، ما ولاہم، ہا کی آواز کلیئر، ہم غنہ نہیں، ما ولاہم عن قبلتہم التی، قبلت، قیب، قاف کا اوپر پڑھیں گے اور با کے اوپر کلکلا، قبلتہم، ہا کی آواز کلیئر، قبلتہم التی كانوا عليها، قل لله المشرق، قل، لام کی پس رسیں گے، قل لله المشرق، را باریک، مشرق، والمغرب، والمغرب، غین پر، را باریک، با کے اوپر کلکلا، اگین، والمغرب، یہدی، ہا کے پرواز کو ہلانا نہیں ہے، یہدی من یشاء إلى صراط مستقيم، يهدي من يشاء إلى، صاد کو پر پڑھیں گے، سوئی، را کو پر، توا کو بھی، صراط تا تک باریک، پھر قاف کو پر، مستقیم۔
اب ہم دیکھیں گے انشاءاللہ ٹرانسلیشن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیقولو، سا کا مطلب ہوتا ہے عنقریب، یقولو کہیں گے، عنقریب کہیں گے، السفہاء بیوقوف، من الناسی لوگوں میں سے، ما ولاہم ما کس چیز نے، ولاہم پھیر دیا انہیں، عن قبلتہم ان کے قبلے سے، التی وہ جو، کانوا تھے وہ، علیہا جس پر، قل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے، للہ المشرق اللہ ہی کے لیے مشرق ہے، والمغرب اور مغرب ہے، یہدی وہ ہدایت دیتا ہے، من یشاء جسے چاہتا ہے، الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. بیسیکلی ان آیات کے اندر ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے. حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تھے نا، مدینہ، تو 16 یا پھر 17 جو مہینے ہیں وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے. بیسیکلی بیت المقدس کی طرف مڑ کے نماز، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ان کا قبلہ وہاں پہ تھا نا، بیت المقدس. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ویسے ہی ان کے قبلے کی پیروی کر رہے تھے جب مدینہ میں آئے تھے. آپ کو پتہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت کے بعد کی زندگی ہے وہ کتنے سال کے پر مشتمل ہے؟ ٹوٹل ہیں 23 سال، ٹھیک ہے، 13 سال مکہ میں اور 10 سال مدینہ میں. ابھی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکہ میں گزارنے کے بعد جب دشوار ہو گیا یہاں پہ رہنا، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی، تو وہ جو ہجرت کر کے مدینہ گئے تھے نا، تو وہاں پہ رہتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 16 یا پھر 17 مہینے تک نا بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے. لیکن وہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ یعنی کہ خانہ کعبہ کی طرف مڑ کے نماز پڑھیں، یہ مسلمانوں کا قبلہ ہونا چاہیے. جب قبلہ تبدیل ہوا نا، اب یہاں پہ آگے قبلے کی تبدیلی کے احکامات بھی آنے والے ہیں. تو جب قبلہ تبدیل ہوا تو یہودیوں نے اور مشرکین نے نا بہت سارے اعتراضات کیے. سب سے پہلے کہا کہ اگر یہ قبلہ درست تھا، یعنی کہ جس قبلہ یعنی کہ جو بیت المقدس ہے، اگر یہ درست تھا تو 16 یا پھر 17 مہینے جو ہیں یہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا کیا فائدہ؟ یہ ادھر منہ کے پکڑ کے کیوں نماز پڑھتے تھے اگر قبلہ وہ درست تھا ہی نہیں، اگر خانہ کعبہ ہی قبلہ تھا. دوسرا ان کا اعتراض یہ تھا کہ اگر پہلا کعبہ درست ہے، یعنی کہ جو قبلہ یہ جو خانہ کعبہ ہے، بلکہ یہ جو بیت المقدس ہے، اگر یہ ٹھیک ہی ہے تو پھر اس کو چینج کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اگر ٹھیک تھا یہ تو اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اور پھر مکہ میں تو خانہ کعبہ کی طرف مڑ کے نماز پڑھتے تھے، یہ تو مدینہ میں آ کے نا بیت اللہ کی طرف نماز پڑھنے کا حکم ہوا تھا. تو یہ بیسکلی ان کے اعتراضات یہ ہوتے تھے. سب سے پہلے اعتراض یہ ہوتا تھا نا کہ قبلہ تبدیل کرنے کی ضرورت کیا ہے اگر وہ قبلہ ٹھیک تھا، اور اگر وہ قبلہ ٹھیک نہیں تھا تو صرف مڑ کے نماز پڑھتے کیوں تھے؟ پہلے سے ہی خانہ کعبہ کی طرف مڑ کے کیوں نماز پڑھتے تھے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا جواب دیا کہ یہ تو اپنی بیوقوفیوں کی وجہ سے، سفہاء کہ بیوقوف جو ہے نا، عن قریب سیقول السفہاء من الناس، جو لوگوں میں سے بیوقوف ہے نا وہ ایسا کہہ رہے ہیں، ما ولہم عن قبلتہم التی، کہ ان کو ان کے قبلے سے کس نے چینج کر دیا، کس نے تبدیل کر دیا، قبلے سے کس نے ان کو پھیر دیا جس کے اوپر یہ پہلے ہوتے تھے. حالانکہ مشرق اور مغرب تو سب کی سب اللہ کی ہے. یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی کے لیے کوئی سمت میٹر نہیں کرتی. آپ اگر کوئی عبادت کرتے ہیں نا، اس کے اندر سمت آپ کی میٹر نہیں کرتی کہ آپ کس طرف مڑ کے نماز پڑھ رہے ہیں. اصل بات تو یہ ہے کہ اللہ کا حکم کون مانتا ہے، اور یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، تو اللہ تعالیٰ جسے یہ چاہتا ہے اسے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے.
تو اب یہ میٹر نہیں کرتا کہ ہم مشرق کی طرف مڑ کے نماز پڑھیں یا مغرب کی طرف، کیونکہ پہلے وہ بیت المقدس کی طرف مڑ کے نماز پڑھتے تھے. یہ میٹر نہیں کرتا کہ خانہ کعبہ کی طرف مڑ کے نماز پڑھیں یا بیت المقدس. بیسیکلی اللہ کا حکم کون مانتا ہے؟ جب مکہ میں تھے تو خانہ کعبہ کی طرف مڑ کے نماز پڑھنے کا حکم تھا، اور جب مدینہ آ گئے تو پہلے جو 16-17 مہینے تھے ان کے اندر بیت المقدس کی طرف مڑ کے نماز پڑھنے کا حکم تھا. اللہ کے حکم کی تعمیل کر رہے تھے، وہ خود بخود قبلہ چینج نہیں کر رہے تھے. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش تھی نا. انشاءاللہ ہم دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قَدْ نَرَا تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، تحقیق ہم دیکھ رہے ہیں آپ کا چہرہ بار بار آسمان کی طرف اٹھنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی لیکن اللہ کے حکم کے منتظر تھے. تو اللہ کے حکم کی پیروی کون کرتا ہے، اللہ کی بات کو کون مانتا ہے، اس کے حکم کو مانتے ہوئے سمت کون چینج کرتا ہے، میٹر ہی کرتا ہے. اور قبلے کی تبدیلی کا واقعہ بھی بہت مزے کا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ پڑھیں گے آپ کو رشک آئے گا صحابہ کرام کے اوپر کہ کس طرح نماز کے اندر ہی، رکوع کے اندر جب قبلے کی چینجنگ کا حکم ہوا تو اسی ٹائم پہ قبلہ چینج کر دیا. حالانکہ اتنا بڑا، آج ہمیں کوئی کہے نا کہ آپ اس طرف مڑ کے نہیں اس طرف مڑ کے نماز پڑھو، ہم کیا نماز کے اندر ہی چینج کر لیں گے؟ 10 اعتراضات اٹھائیں گے. لیکن جب پتہ چلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، بس فالو کیا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے آگئی وہی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ گیا پیغام، بس اس کو اسی طرح سے فالو کیا. آج ہم نے بھی ویسے ہی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی ہے. اور اس قبلے کی چینجنگ کے اندر بھی بہت زیادہ اسباق ہیں، اور جس طرح سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے ریئیکٹ کیا، سمعنا و اطعنا کا جس طرح سے ثبوت دیا، اس کے اندر بھی ہمارے لیے بہت لیسنس ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے. اچھا ایک مرتبہ گین سن لیجئے کہ جو لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ کا جواب ان لوگوں کے لیے نا جو اعتراضات اٹھا رہے تھے کہ پہلا قبلہ درست تھا تو دوسرے کی طرف مڑ کے نماز کیوں پڑھتے تھے، اور اگر دوسرا درست تھا تو پہلے کی طرف مڑنے کی ضرورت کیا ہے، بس اسی کے اوپر قائم دائم نہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنی بیوقوفیوں کی وجہ سے ایسا کہہ رہے ہیں. جو لوگوں میں سے بیوقوف ہے نا وہ ایسا کہیں گے کہ ان لوگوں کو اپنے قبلے، اللہ تعالیٰ نے ان کا جو اپنا قبلہ تھا جس کی طرف یہ مڑ کے نماز پڑھتے تھے، اس سے کس نے پھیر دیا. آپ ان سے کہہ دیجئے کہ مشرق اور مغرب اللہ کی ہے، وہ جسے چاہے تو ہدایت دیتا ہے. تو حکم اللہ کا میٹر کرتا ہے، یہ سمتیں میٹر نہیں کرتی کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرف مڑنے کا حکم دیا. بات حکم دینے والے کی امپورٹنٹ ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو بھی ان بے وقوفیوں سے بچائیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اوپر اعتراضات کریں. اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں کیوں رکھی ہیں، 6 کیوں نہیں رکھی ہیں، 2 کیوں نہیں رکھی تھیں. اچھا اللہ تعالیٰ نے فجر کی نماز کیوں رکھی ہے، بہت مشکل ہوتا ہے اٹھنا، اور رات کیوں اتنی جلدی ہو جاتی ہے، دن کیوں، موسم کیوں تبدیل ہو جاتے ہیں، بارش کیوں ہوتی ہے. مینس دیٹ کہ یہ جو چیزیں ہمارے اختیار کے اندر نہیں ہوتی تو ہم ان کے اوپر اعتراضات نہیں اٹھا سکتے. بس یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی بلکہ اللہ کا حکم میٹر کرتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح سے جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ہم بالکل سوال کیے بغیر ان کو من و عین مانیں، اور ان کے اوپر اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.